طالبان سے مذاکرات جاری ہیں مگر بھیانک دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں۔ باضابطہ اعلان مذاکرات کا 14 روز قبل ہوا تھا۔ صرف خیبر پختونخوا میں 14 روز میں 14 دہشت گرد حملے ہوئے ہیں۔ کراچی میں بھی 3 بڑے دہشت گرد حملے پچھلے 14 روز میں ہوئے ہیں۔ حکومت نے تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کر کے اس کی باقاعدہ قانونی حیثیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب تحریک طالبان کے مطالبات تسلیم ہونے کی بات ہے۔ دیکھیں گے آئین اور قانون حکومت کو اس سلسلے میں کیا راستہ دکھاتا ہے۔ کراچی میں عوام کے لیے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو اور اس کے لیے کم از کم سرکولر ریلوے ہی چلنا شروع ہو جائے، اس کے حوالے سے اچھی خبر ضرور آئی ہے، مگر دیکھیں گے کیا واقعی یہ ٹھوس اطلاع ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے 1/3 ممبران اب بھی ٹیکس دینے کے حوالے سے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرانا چاہتے۔ عجب معاملہ ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک بار پھر بنائے گئے صدر نجم سیٹھی سے سیاستدان ناراض ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف تو ناراض تھی، آج پیپلز پارٹی نے بھی ان کے خلاف بیان داغا۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ حکومت و طالبان کے درمیان باضابطہ مذاکرات کا آغاز اب سے چند روز قبل ہو گیا ہے اور دونوں جانب سے اس حوالے سے اچھی ابتدا کی اطلاعات آئی ہیں، مگر ایک اور بہت تشویشناک پہلو ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے 29 جنوری کو طالبان کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کے لیے 4 رکنی کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ 29 جنوری سے لے کے اب تک تقریباً 14 دن ہوئے ہیں اور اس دوران 14 دہشت گرد حملے صرف خیبر پختونخوا میں ہو چکے ہیں، جن میں سے 8 دہشت گرد حملے پشاور میں ہوئے ہیں۔ انہی دنوں کے دوران 14 دنوں کے دوران کراچی میں 3 بڑے دہشت گرد حملے ہوئے ہیں اور 29 جنوری کو جب طالبان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا گیا تھا، کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹر کے قریب ایک بڑا خودکش حملہ ہوا تھا جس میں 3 رینجرز اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ آج بھی ایک بڑا بھیانک دہشت گرد حملہ ہوا ہے اور ایک بار پھر پشاور کے ایک سینما گھر کو نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں پر شمع سینما میں آج تقریباً 3:30 بجے جس وقت وہاں پہ موجود شائقین ایک مووی دیکھ رہے تھے، حملہ آور اندر داخل ہوئے اور انہوں نے دہشت گرد انداز کے اندر حملہ کیا اور دستی بم پھینکے ان لوگوں پر جو کہ وہاں اس سینما گھر میں موجود تھے۔ اس حادثے کے نتیجے میں، اس بڑے حملے کے نتیجے میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 12 افراد کی جانیں جا چکی ہیں، 12 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 25 افراد زخمی ہوئے ہیں اور حالیہ دنوں میں پشاور میں یہ بہت بڑا دہشت گرد حملہ تھا۔ اسی قسم کا ایک حملہ پشاور کے ایک اور سینما گھر پرنس سینما میں اب سے تقریباً 8 دن قبل کیا گیا تھا، جب اسی انداز میں حملہ آور پرنس سینما گھر میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ موجود سینما دیکھنے والوں پر دستی بم پھینکے تھے، جیسا کہ آج پھینکے گئے۔ اس روز 5 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی، 5 افراد اس واقعے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ تحریک طالبان نے ان دونوں واقعات سے لا تعلقی کا اعلان کیا اور تحریک طالبان نے کل بھی اس بھیانک واقعے سے لا تعلقی کا اعلان کیا جب پشاور کے ہی ایک علاقے میں کوچہ رسالدار کے قریب ایک گھر میں جہاں خواتین میلاد اور درس قرآن منعقد کر رہی تھیں، وہاں پر ایک خودکش حملہ ہوا جس کے نتیجے میں 5 خواتین جاں بحق ہو گئی۔ کل کا یہ واقعہ تھا اور اس میں تقریباً 1 درجن خواتین زخمی بھی ہوئی ہیں۔ یہ تمام واقعات اس وقت ہوئے ہیں جب حکومت و طالبان کے درمیان مذاکرات کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے طالبان نے ان تمام حملوں سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ ان واقعات کے حوالے سے طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن مولانا سمیع الحق نے کہا کہ یہ حملے دراصل وہ قوتیں کر رہی ہیں جو مذاکرات کو سبوٹیج کرنا چاہتی ہیں۔ اسی حوالے سے طالبان مذاکراتی کمیٹی کے ایک اور رکن پروفیسر محمد ابراہیم نے کہا کہ وہ شدید مذمت کرتے ہیں ان حملوں کی جو کہ حالیہ دنوں میں کیے گئے ہیں، جن میں آج کا حملہ بھی شامل ہے جس میں پشاور کے ایک سینما گھر میں 12 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پروفیسر محمد ابراہیم نے کہا کہ وہ قوتیں جو مذاکرات کو کامیاب ہونا نہیں دیکھنا چاہتی، وہ ان مذاکرات کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ کہنا ہے طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کا۔ دوسری جانب حالیہ حملوں سے طالبان نے اپنے تعلق کو بھی غلط بتایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ان حملوں سے قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مذاکرات سبوتاج کرنے کی کوشش ہے یا یہ کہ یہ کوئی علیحدہ گروپ یہ کارروائی کر رہا ہے،
مگر اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر مذاکرات کے باوجود اتنی شدت سے دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے کون سے گروہ ہیں اور ان سے کون مذاکرات کرے گا، کیونکہ خواہاں پاکستان کی ریاست اور عوام تو امن کے ہیں۔ مذاکرات کے باوجود اگر حملے ہو رہے ہیں تو وہ گروہ پر وہ گروہ جو یہ حملے کر رہے ہیں مذاکرات کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو کیا یہ حملے جاری رہیں گے؟ فی الحال اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن آج کے واقعات کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے پشاور جائیں گے، جہاں پر موجود ہیں کورسپونڈنٹ عادل پرویز۔ عادل، بتائیے گا آج کیا حملے کے بارے میں کیا معلومات ہمارے پاس ہے؟ جی کامران خان صاحب، آج دہشت گردوں نے پجگی روڈ پر واقع شمع سینما میں ایک حملہ کیا ہے۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق 3 دستی بم شمع سینما ہال میں پھینکے گئے، جس سے افراد جاں بحق اور 25 زخمی ہوئے ہیں۔ انیشل رپورٹ تحقیقاتی افسران نے پیش کر دی ہے، جس کے مطابق عینی شاہدین کے بیانات کی روشنی میں یہ کہا گیا ہے کہ جو دستی بم ہے وہ سینما ہال کے اندر سے ہی پھینکے گئے ہیں۔ پہلا جو دستی بم ہے وہ فرنٹ رو پہ پھینکا گیا، جس کے بعد درمیانی لین کو نشانہ بنایا گیا اور پھر آخر میں ایک دستی بم پھینکا گیا، جس کے فوراً بعد بھگدڑ میچ گئی۔ سینما کو بھی جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے، تاہم اس حملے میں جانی نقصان زیادہ ہوا ہے۔ 3 دستی بم پھینکے گئے ہیں اور سی سی پی پشاور اعجاز احمد نے بھی متاثرہ سینما کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے میڈیا کی گفتگو میں یہ بتایا ہے کہ اس سینما کو تھریٹس دی گئی تھیں، جس کے بعد ہم نے سینما انتظامیہ کو یہ کہا تھا کہ اپنے سیکیورٹی انتظامات بہتر کیے جائیں۔ لیکن یہ تو بہرحال پتہ ہے نا عادل پرویز کہ یہ اس سینما کا تعلق دراصل عوامی نیشنل پارٹی کے ایک سینئر رہنما سے تھا، ان کی ملکیت کا یہ سینما تھا۔ یہ بتائیے گا کہ ایک اور واقعہ اس طرح کا آپ سے تقریباً 8-9 روز قبل پشاور کے ایک دوسرے سینما گھر میں ہوا تھا۔ تحریک طالبان اس سے باقاعدہ لا تعلقی کا اعلان کر چکی ہے۔ دونوں واقعات کے حوالے سے پولیس کی تحقیقات اب کیا کہتی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے تو پولیس کے لیے معاملہ اور قانون نافذ والے اداروں کے لیے معاملہ آسان ہو جاتا تھا، کیونکہ تعلق کا اعلان کر کے قبول کر لیتے تھے تحریک طالبان والے کہ یہ ہم نے کیا ہے، لیکن اب اگر انہوں نے نہیں کیا تو کس نے کیا؟ اور یہ جواب تو پولیس نے دینا ہے۔ جی بالکل کامران خان صاحب، 2 فروری کی رات ایک پکچر ہاؤس سینما میں بھی اسی قسم کا حملہ کیا گیا تھا۔ جو ہی فلم شروع ہوئی، شو کے دوران 2 دستی بم پھینکے گئے تھے شرپسندوں کی جانب سے، جس میں 8 افراد جاں بحق اور متعدد افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے کی بھی تحقیقات جاری ہیں۔ سینما کے مینیجر جو ہیں ان کو شامل تفتیش کیا گیا تھا، تاہم ابھی تک پولیس اصل ملزمان تک پہنچنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے بھی ہم نے ایس پی سٹی فیصل مختار سے بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس جو 2 فروری کو دھماکہ ہوا، دستی بم حملہ ہوا تھا، اس کی انویسٹیگیشنز بھی ابھی جاری ہیں، تاہم اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حملہ کس نے کرایا۔ بہت بہت شکریہ عادل پرویز ہمارے ساتھ تھے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل یہ اطلاعات بھی آئی ہیں کہ تحریک طالبان کی شورا جو کہ وزیرستان میں موجود ہے، وہ ان گروہوں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے جنہوں نے کہ اطلاعات کے مطابق حالیہ دہشت گرد حملوں میں حصہ لیا۔ یہ اطلاعات آئی ہیں ذرائع سے جو کہتے ہیں کہ تحریک طالبان کی شورا اب ان گروپ سے بات کر رہی ہے، ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ ان مذاکرات کے باوجود حملے کر رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں جب سے باضابطہ مذاکرات کے حوالے سے وزیر اعظم کا اعلان سامنے آیا ہے، پاکستان کے بڑے شہروں میں خاص طور پہ پشاور میں اور کراچی میں اب تک تقریباً 18 حملے ہو چکے ہیں۔ کراچی کا ایک اور بڑا حملہ اب سے چند روز قبل کراچی کے بلدیہ ٹاؤن میں ہوا تھا، جب ایک آستانے پر 3 حملہ آوروں نے حملہ کیا تھا اور وہاں پہ اندھا دھند فائرنگ کر کے 9 افراد جس میں ایک بچی بھی شامل ہے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے تحریک طالبان کی حیثیت کو، اس کی قانونی پوزیشن کی حیثیت کو تسلیم کر لیا ہے حکومت نے، باضابطہ ان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب تحریک طالبان کے جو مذاکرات کے حوالے سے مطالبات سامنے آ رہے ہیں اسے قبول کرنے کے لیے حکومت کے پاس آئین اور قانون میں کیا کیا راستے موجود ہیں، اس کا کھوج لگاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی ابتدا ہو چکی ہے اور ہر 2 جانب سے اس حوالے سے مثبت اطلاعات قوم کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹھوس اور مثبت اطلاع ہیں جو کہ ابھی شیئر کی گئی ہیں اور آگے بھی شیئر کی جائیں گی۔ آج اس سلسلے میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا رابطہ ہوا طالبان کی مذاکراتی کمیٹی سے، اور پھر حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے وزیر اعظم جناب نواز شریف سے بھی ملاقات کی اور اب تک کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ سرکاری ذرائع کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف نے اس مذاکراتی عمل کے دوران جو حملے ہوئے ہیں دہشت گرد حملے، ان کی شدید مذمت کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف طالبان کا اس سے
ہمارے لا تعلقی کافی نہیں ہے، طالبان کو ایسے گروہ کو تلاش کر کے ان کے خلاف کارروائی بھی کرنی چاہیے۔ یہ ابتدا بہت مثبت ہوئی ہے، اس حوالے سے باضابطہ اطلاع آج حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے کوآرڈینیٹر اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب عرفان صدیقی نے دی۔ بہت سی امید افزا حوصلہ افزا اشارے وہاں سے لے کے آئے ہیں، ہماری کمیٹی نے بھی اس پہ غور کیا ہے، کچھ اور غور طلب معاملات بھی ہیں۔ آج کی نشست کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ ہماری کمیٹی نے جو بھی تفصیلات آئی ہیں وہاں سے اس پہ بڑے اطمینان کا اظہار کیا ہے، اطمینان بخش کرا دیا ہے، اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ اگر اسی احتیاط کے ساتھ اور اسی عزم کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہے تو شاید آنے والے دنوں میں ہم کوئی زیادہ ٹھوس اور مثبت اقدامات ایسے کر سکیں جن سے قوم کو زیادہ اچھے اور مثبت اشارے ملیں۔ بہت اچھی بات بتائی جناب عرفان صدیقی نے۔ اسی دوران پاکستان میں آئینی اور قانونی ماہرین ان مذاکرات کی آئینی اور قانونی حیثیت کے حوالے سے اپنی آراء قائم کر رہے ہیں، اور اس بات کا بھی اندازہ لگا رہے ہیں کہ جب یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے اور جب عملی اقدامات کی ضرورت ہوگی تو آئینی اور قانونی حیثیت حکومت کے پاس کیا کچھ ہوگی اور کس طرح سے ان مطالبات پر عمل درآمد ہو سکتا ہے، جو یقینی طور پہ اور ہر صورت میں طالبان کی جانب سے سامنے آئیں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے رائے جانی اور قانونی پوزیشن کو جاننے کی کوشش کی، اور ہمارے ساتھ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر آئین و قانون جناب بابر ستار۔ بہت بہت شکریہ بابر ستار صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ان مذاکرات کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے، کیونکہ بہرحال مذاکرات حکومت پاکستان اور تحریک طالبان کے درمیان ہو رہے ہیں، اور تحریک طالبان نے یقینی طور پہ درجنوں ایسے واقعات کی براہ راست ذمہ داری قبول کی ہے جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں پاکستانیوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ تو ان مذاکرات کی پاکستان کے آئین و قانون میں کیا حیثیت ہے؟ بات چیت کرنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن بات چیت کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا بات چیت کے بعد آپ ان کی اگر ڈیمانڈز ہیں، فرض کریں وہ پیسے مانگتے ہیں، فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آپ جو پرزنرز ہیں انہیں چھوڑ دیں، فرض کریں وہ کوئی اور چیز مانگ لیتے ہیں، کیا ریاست وہ چیزیں دے گی؟ اس کی پھر ایک قانونی حیثیت بنے گی، اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ جو اگر ریاست ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رہی ہے تو اس معاہدے کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ آئین کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی تنظیم جو ہے وہ ایک پرائیویٹ فوج نہیں بنا سکتی۔ اگر، اور یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، اگر تنظیم کے ساتھ آپ کا معاہدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ فرض کرتے ہیں نارتھ وزیرستان کے اندر اپنی ایک پرائیویٹ ملیشیا بنا سکتے ہیں یا آپ ہتھیار لے کے پھر سکتے ہیں، تو یہ غیر آئینی ہوگا، یہ حکومت نہیں کر سکتی۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہر معاہدے کی ہر شق کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کوئی غیر یا غیر قانونی بات تو نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی تو ہوگا نا کہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو رہا کرنا ہوگا، اور وہ لوگ ہیں جو کہ جیلوں میں ہیں اور جن پہ الزامات بہت سنگین ہیں، چاہے جی ایچ کیو پر حملے کا الزام ہو یا فوجیوں پر حملے کا الزام ہو یا پاکستان کے عام شہریوں کو، پولیس والوں کو قتل کرنے کا الزام ہو۔ اس کے لیے تو کوئی راستہ نکالنا ہوگا آئین و قانون کے حوالے سے، جب ان لوگوں کو معاف کرنا ہو اور انہیں رہا کرنا ہو۔ دیکھیے، یہ دو کیٹیگریز بنے گی لوگوں کی۔ ایک تو وہ لوگ ہیں مجرم جو جنہیں سزائیں ہو چکی ہیں اور وہ اب یا سزا کاٹ رہے ہیں، یا پھر کچھ لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے تو وہ چونکہ سزائے موت نہیں دی جا رہی تو وہ اس وجہ سے جیل میں ہیں۔ ان کی تو رہائی ہو سکتی ہے، کیونکہ آئین کے اندر اختیار ہے پریزیڈنٹ کے پاس کہ وہ پارڈن ایشو کر دے، یا اگر فوجی قانون کے نیچے کسی کی سزا ہو تو اس میں آرمی چیف کے پاس بھی یہ قانونی اختیار ہے کہ وہ معافی دے سکتے ہیں۔ لیکن دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہوگی جنہیں ابھی سزائیں نہیں ہوئی، وہ جیلوں میں ہیں، ان کے مقدمے چل رہے ہیں یا اپیل ہے اور وہ عدالت میں لگی ہوئی ہے۔ اس میں حکومت اپنے طور پہ اپنے تئیں یہ مقدمے واپس نہیں لے سکتی، کیونکہ چیز عدالت میں ہے، تو پھر واپس اگر لیں گی تو درخواست دینی پڑے گی عدالت کو، اور اگر عدالت مناسب سمجھے گی، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ جو کرائم ہوتا ہے، فوجداری جو مقدمے ہوتے ہیں، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حکومت کا اور کرمنل کا کوئی پرسنل جھگڑا ہے اور یہ جب بھی واپس لینا چاہے لے سکیں۔ اس وجہ سے پھر اختیار عدالت کے پاس ہے ہمارے قانون کے نہیں، اور وہ اگر اجازت دے گی تو پھر یہ مقدمے واپس لیے جا سکیں گے۔ اچھا بابر ستار صاحب، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ایک اور بڑی اہم متوازی سچویشن ہوگی کہ ان ملزمان کو اگر قتل میں اور دہشت میں اور حملوں میں ملوث ہونے کے بعد، سزائے ہونے کے بعد معاف کر دیا جاتا ہے، تو دوسرے گروہ جن کا تعلق چاہے اس تنظیم سے نہ ہو، انہوں نے یہی جرائم کیے ہوں، تو ان کو کس بنیاد پہ جیل میں رکھا جائے گا؟ دیکھیے نا، یہ تو بڑا سیریس مسئلہ ہے کامران
صاحب کہ اگر ایک شخص کو آپ مار دیں تو آپ قاتل ہیں، اور اگر آپ 40-50 ہزار کو مار دیں تو پھر آپ سٹیک ہولڈر بن جاتے ہیں۔ تو یہ اگر حکومت اس طرح کی کوئی کارروائی کرتی ہے تو میسج تو یہی جائے گا کہ آپ ایک لحاظ سے انکریج کر رہے ہیں۔ اگر آپ پارڈن بھی کر دیتے ہیں کسی کو تو پھر بھی یہ سوال اٹھے گا کہ اگر آپ نے کچھ لوگوں کو جنہوں نے قتل کیے، جنہوں نے جرائم کیے، انہیں معاف کر دیا، تو باقی جنہوں نے اس سے کم جرائم کیے وہ کیوں کر سزائیں کاٹیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا، اگر قانونی نہیں بھی، کیونکہ قانون کے اندر یہ ہے کہ ایک بڑی براڈ پاور ہے گورنمنٹ کے پاس، پریزیڈنٹ کے پاس، کہ وہ پارڈن کر سکتی ہے، لیکن جس طرح سے اس پاور کو استعمال کیا جائے گا اس سے قانونی سوال تو اٹھے سو اٹھیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اخلاقی سوال سارے اٹھ جائیں گے کہ باقی لوگوں کا پھر کیا قصور ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ بابر ستار ہمارے ساتھ تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے، انجام کس حد تک پہنچتا ہے، لیکن اگر اس کے نتیجے میں پاکستان میں امن قائم ہو جاتا ہے، دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے، تو اس کی کوئی بھی قیمت پاکستان اور پاکستانی باہر صورت دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور ایک اچھی خبر وہ کراچی والوں کے لیے، اور یہ اچھی خبر یہ ہے کہ کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کراچی سرکولر ریلوے کو فعال بنانے کے لیے تمام رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں، اور اس سلسلے میں جاپان کی حکومت قرضہ فراہم کر رہی ہے اور تمام سہولتیں، تمام معلومات فراہم کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت، سندھ حکومت پوری طرح سے آن بورڈ ہے، اور یقینی طور پہ یہ منصوبہ اب قابل عمل ہے۔ یہ ایک خواب ہے جو کہ تعمیل کے قریب ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔